اللهم صل على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی زمانے میں یہاں دعا کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران ایک عرض کی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز جن کے بارے میں ہمیں زیادہ تر یہ احتمال رہتا ہے کہ شاید وہ مذہب سے بہت دور تھے، جیسے یورپ میں فلسفیوں جتنے فلاسفرز گزرے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام والٹیر کا ہے، بینجمن فرینکلن کا ہے، یونان میں سقراط ہے، اس کا شاگرد افلاطون۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب دعا میں بڑا فرملی بلیو کرنے والے لوگ تھے، سو مچ سو کہ جب سقراط کے نظریات، چونکہ وہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہوا اور اس کے خیالات اور اس کے نظریات اس دور کے لوگوں کو کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ بہت اونچی بات کرتا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مخالفت بے پناہ تھی، اور پھر اس مخالفت کے نتیجے میں اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ تو جب اسے زہر کا پیالہ دیا گیا کہ یہ تم سزائے موت کے طور پہ یہ تم پی لو، تو اس نے وہ زہر کا پیالہ پینے سے پہلے بھی رب کے حضور دعا کی۔ اسی طرح افلاطون اپنے استاد کے خیالات اور نظریات کو پروموٹ کرتا رہا، لیکن ان میں ارسطو ایک ایسا شخص تھا جو دعا پہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے نظریات اور خیالات بڑے ویلیویبل ہیں۔ انسان کا واسطہ دنیا میں دو چیزوں سے پڑتا ہے، ایک تو جوہر ہے اور دوسرا عرض۔ ان دونوں چیزوں کو ارسطو نے بہت خوبصورت طریقے پر ڈیفائن کیا۔ جو ڈیفینیشن ارسطو نے بیان کی جوہر کی اور عرض کی، وہ پھر بہت بعد میں پیدا ہونے والے ایک اور فلاسفر، مسلمان فلاسفر جو بیک وقت فلاسفر بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور ولی اللہ بھی گزرے، مولانا روم، یا پھر مولانا روم نے اس کو ڈیفائن کیا۔ ایرسٹوٹل نے جو ڈیفائن کیا جوہر کو اور عرض کو انتہائی مختصر ہے۔ ایک سطر میں اس نے یہ اتنا بڑا ایک معمہ حل کیا اور ایک نقطہ اتنا بڑا حل کر دیا صرف ایک سینٹنس میں، اور یہی بیوٹی ہے۔ جو جتنا بڑا صاحب علم ہوتا ہے، انسان کے پاس جتنا بڑا علم، جتنا زیادہ علم کا ذخیرہ ہوتا ہے، وہ اتنے ہی مختصر الفاظ میں بڑی سی بڑی بات کہہ دیتا ہے۔ علم کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا شخص جب آپ سے گفتگو کرے گا، ایک تو اس میں اختصار بہت ہوگا، آپ کو جو سمجھائے گا بات، مجھے اگر وہ سمجھائے گا تو میری ذہنی سطح کے مطابق اتر کر نیچے آ کے وہ میری سطح کے مطابق گفتگو کرے گا اور دو لفظوں میں بات اپنی سمجھا دے گا۔ اور اسی طرح اس کے الفاظ نہایت آسان ہوں گے۔ یہ کسی شخص کے پاس علم کے وافر ہونے کی بنیادی پہچان ہے کہ وہ مختصر لفظوں میں اور انتہائی آسان ترین زبان میں اپنا مدعا بیان کر دے، آپ کی بات کو سمجھا دے۔ جتنا کم علم ہوگا انسان کے پاس، وہ اتنے ہی زیادہ الفاظ کے ساتھ کھیلے گا، اتنی ہی لمبی بات کرے گا۔ جتنا کم علم ہوگا انسان کے پاس، بے شک وہ کتنے ہی بڑے بڑے الفاظ، بڑے بمباسٹک الفاظ استعمال کرے اپنی زبان میں اور اپنے مدعا کی ادائیگی میں۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنا کم علم شخص ہے اتنے بڑے بڑے اصطلاحات اور اتنی بڑے بڑے موٹے الفاظ استعمال کرتا ہے اپنی گفتگو میں۔ اس کی بات دل میں اترتی نہیں ہے انسان کے۔ جو بہت علم رکھنے والا انسان ہے، مختصر بات کرتا ہے، سادہ الفاظ،
سادہ گفتگو، لیکن اس کی بات سیدھی دل میں اترتی چلی جاتی. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے علم کی قوت ہے. یہ بالکل اسی طرح کہ ہمارے گھروں میں 1/2 انچ واٹر ٹیپ لگا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم ٹوٹی کہتے ہیں، وہ 1/2 انچ ڈائمیٹر. اب اس میں سے ایک سرٹن مقدار پانی کی گزر سکتی ہے، اس سے زیادہ پانی گزر نہیں سکتا، چاہے اس کے پیچھے آپ سمندر کھڑا کر دیں، اور اتنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق پانی گزارے. تو ہم سب کے گھروں کی چھتوں پر واٹر ٹینک بنے ہوئے ہیں. آپ ٹوٹی کھولتے ہیں، اسی کیپیسٹی کے مطابق پورا پانی وہ دے رہی ہے آپ کو. 1/2 انچ ڈائمیٹر میں جو واٹر ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن ہم اس کے پریشر سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ ٹینک پوری طرح اوپر بھرا ہوا ہے، آدھا ہے، کوارٹر ہے، یا خالی ہونے کو ہے، حالانکہ پوری کوانٹٹی پانی کی آ رہی ہے. اسی طرح جب عالم گفتگو کرتا ہے جس کے پاس علم بہت ہے، بہت سادہ الفاظ، بڑے مختصر بات، لیکن اس کے پیچھے علم کا زور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت علم کا سمندر بول رہا ہے. تو ارسطو کی بات جب اس نے جوہر کو ڈیفائن کیا اور ارض کو ڈیفائن کیا تو اسے بڑی سمپل ایک جملے کی بات کہی کہ جوہر وہ ہے جو قائم رہتا ہے، ارض وہ ہے جس کا ثبات نہیں ہے. اس نے ڈیفائن کر دیا ایک سینٹنس میں. حالانکہ اس بات کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. مولانا روم نے اس کو اور بھی خوبصورت طریقے پر، اس لیے کہ وہاں تو دنیاوی علم بھی بہت تھا لیکن علم باطنی بہت تھا. ان کے مرشد جناب حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ صاحب، انہوں نے تو بھر دیا تھا مولانا روم کو علم باطنی سے. انہوں نے کیا خوبصورت طریقے پر اس کی مثال دے دی ایک ہی جملے میں. انہوں نے کہا کہ پھول جوہر ہے کیونکہ اس کے خواص قائم رہتے ہیں، لیکن جو اس سے اٹھنے والی مہک ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ ارض ہے. کیونکہ یہ دونوں دھوپ میں اگر پھول کو ٹہنی سے توڑ کر رکھ دیں تو اس کا رنگ بھی خراب ہو جاتا ہے، مہک بھی اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہوا میں جو مہک پھیلتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. اسی موضوع پر علماء میں، محققین میں ایک بڑے لمبے عرصے تک ایک بحث چلی کہ انسانی اعمال جوہر ہیں یا ارض ہیں. بہت دقیق بحثیں ہوئی اس پر، بہت ہی ان ڈیپتھ ڈسکشنز علماء کے درمیان چلی، محققین کے درمیان چلی، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہو پایا کہ یہ انسانی اعمال جوہر ہیں یا ارض ہیں. مولانا روم نے اس مسئلے کو حل کیا اور بہت خوبصورت طریقے پر حل کیا. ان کا فرمانا یہ تھا کہ اعمال بیک وقت جوہر بھی ہیں اور ارض بھی ہیں. وہ ارض اس لیے ہیں کہ انسان کے انتقال کے ساتھ ہی وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اگر کسی انسان نے کوئی غلطی کر لی ہے اپنے فعل میں، کسی میں، اپنے کسی چیز کو پرفارم کرتے ہوئے، تو اس غلطی کا وہ مداوع کر دیتا ہے، اس غلطی کو کریکٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہو گیا. تو اگر یوں دیکھیں تو وہ اعمال ہیں. لیکن یہی اعمال روز قیامت انسان کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا. اعمال نامہ کیا ہے؟ ایک تفصیل ہے انسان کے اعمال کی کہ تم نے دنیا میں یہ کیا. تو وہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ایک سکرول بنا کے، ایک لسٹ بنا کر. تو یوں وہ ان کو دوام حاصل ہے، وہ قائم ہیں اعمال، اور اسی کی بنیاد پر روز محشر، روز حساب، روز قیامت میرا اور آپ کا سب کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں جانا ہے. تو یوں وہ جوہر میں تبدیل ہو گئے اعمال. تو اعمال کو مولانا روم نے یہ کہا کہ یہ ایسی چیز ہیں جو ارض ہیں لیکن ان سے جوہر
जन्म लेता है। इंसानी जिस्म अर्ज है कि ये फना हो जाएगा, टूट फूट होती है इसकी, लेकिन इंसानी जिस्म में जो कैद रूह है, या उसकी मकीन है उस जिस्म की, रूह वो जौहर है, उसको फना नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम इंसान की उस सूरत पर जाते हैं जिसको फना हो जाना है, जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। लेकिन जो देरपा है वो उसकी रूह है। इंसानी जिस्म में रूह जितनी नेक है, उसकी सीरत उतनी ही पाकीज़ा है। हम अपनी शादी के वक्त सिर्फ शक्ल ही को देखते हैं, सीरत पर हम नहीं जाते कभी। अब यहाँ जो मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, ये ना कहें कि साहब ये तो बड़ा अच्छा नुक्ता समझाया, हम नए सिरे से तजर्बा करते हैं, इस दफा सीरत देखेंगे। एक मर्तबा एक हमारे अजीज थे, वो मेरे वालिद के दोस्त भी थे। वालिद की डेथ के बाद मैं उनके बहुत करीब हो गया। उनके साहबजादे को एक बच्ची पसंद आ गई, और रब ताला ने उस बच्ची को शक्ल सूरत भी गैर मामूली दी गई थी। जो महावरतन किसी के बारे में कहा जाता है कि बेमिसाल खूबसूरती, वो वैसी थी। तो ये साहबजादे उन बच्ची पर बहुत ज्यादा लट्टू हुए थे। लेकिन उस बच्ची का एक प्रॉब्लम ये था कि तबीयत में उसके गुस्सा, लड़ना और ऐसी दूसरी चीजें कुछ जरा ज्यादा थी। तो ये समझाते रहे अपने साहबजादे को कि किसी तरह से वो इस इरादे से बाज आ जाए कि उस बच्ची से शादी करेगा वो। लेकिन वो बेटा उनका नहीं माना। तो फाइनली एक दिन मुझे कॉल किया, उन्हें बुलाया, मैं चला गया उनके पास ऑफिस में। मैंने कहा कि देखिए मेरा बेटा है, इस तरह से फला बच्ची में इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे पता है कि बच्ची सिर्फ खूबसूरत है। तो हम तो बहुत समझा चुके, लेकिन हमारा सबका ये ख्याल है कि वो आपके बड़ा करीब है, तो अगर आप उसको समझाएंगे तो समझ जाएगा। कि बिल्कुल इस तरह से कि आप में से बहुत को ये खुशफहमी रहती है कि अगर मैं किसी को कोई बात कह दूंगा तो फौरन मान लेगा। उनको भी ऐसी ही खुशफहमी थी मेरे बारे में। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो मुझसे उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि उसको नालायक को समझाओ किसी तरह कि बीवी की खूबसूरती की उम्र सिर्फ 2 घंटे होती है। उसके बाद 2 घंटे के बाद इंसान की नजर सारी उम्र उसकी सीरत पर रहती है, या वो उसकी सीरत को ही भुगतता है, अच्छा या बुरा। एक बहुत पुरानी बात है। मैं भी अपनी लेट 20s में था, तो मैंने उनके साहबजादे को जाके समझाया कि भाई, अब ये बात अपने उन अजीज की मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई थी कि वाइफ की शक्ल की उम्र सिर्फ 2 घंटे होती है। उनको समझाया, जाहिर है उन्होंने नहीं मानना था, नहीं माने, वो उन्हें शादी कर ली। लेकिन इस बात का वजन मुझे बहुत देर में आके पता चला कि वो बात उनकी कितनी सच थी। इंसाफ से मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ था, छोटा सा रशियन स्माइड। तो हम बचपन से ही देखते थे वो कुत्ता उनके घर में है। तो जब वालिद की डेथ के बाद उन्होंने मुझसे कहा, इनकी कुछ बातें मैं आपसे कोट करूं। वालिद की डेथ पर सभी लोग मुझे कह रहे थे कि जैसे वो एक रस्म होती है रिश्तेदार कि तुम पर अब ये जिम्मेदारी आ गई, इसको यूं निभाना, सब रवायती बातें थी। इन्होंने मुझे कहा कि सरफराज, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त था। बिल्कुल, वो तो दुनिया से चला गया तुम्हारा बाप,
لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں. میرے حساب یہ خوش نصیبی ہے میری. میں نے کہا دیکھیے جتنے لوگ ہیں یہ تمہیں مختلف قسم کے بات کہہ رہے تھے which they don't mean, صرف ایک رسم نبھا رہے ہیں. ان کی باتیں مت سنو. میں تمہیں اپنے ذاتی تجربے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد کی ڈیتھ بھی اسی عمر میں ہوئی تھی جس عمر میں تم ہو، اور 9 بہنیں تھیں جن کی مجھے شادیاں کرنا تھی، جو میں نے کر ڈالی ساری شادیاں. اسی طرح اور ذمہ داریاں بھی میں پوری کرتا رہا. تو اب یہ ذمہ داریاں تمہارے ذمہ آ گئی ہیں، تو ہوگا یہ کہ جب یہ تم پر بگڑیں گے تو اپنے دل میں کبھی یہ خیال مت آنے دینا کہ ایک تو میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں، اوپر سے ان کی گالیاں بھی کھاتا ہوں. ایک تو کھاتے بھی ہیں اور غراتے بھی ہیں مجھ پر، کیونکہ تم کو ان پر احسان نہیں کر رہے ہوگے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے جس کو تم نے پورا کرنا ہے. تو جب انسان ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو کسی پر احسان نہیں ہوتا. تو اسی وقت اپنے دل سے یہ خیال نکال دینا کہ ایک تو کھاتے ہیں اوپر سے غراتے ہیں. 73 میں والد کی ڈیتھ ہوئی تھی. وقت گزر گیا، اب اس عمر کو آ گیا میں. آج پتہ چلا کہ اس بات میں وزن کتنا ہے، کتنی بڑی قباحتوں سے انسان کو وہ سوچ بچا لیتی ہے کہ میں صرف ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے اس سے. اس طرح وہ میں کتے کا ان کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ دوستی ہو گئی تو میل ملاقات زیادہ تھی ہماری. ایک بار ان کے گھر میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے اپنے کتے کو پکڑ کے اس سے کشتی لڑ رہے تھے کہ اس کو فیڈر سے دودھ پلائیں. تو وہ پیتا نہیں تھا. پھر وہ برتن میں دودھ رکھا ہوا تھا، بار بار اس کی گردن پکڑ کے اس کا منہ اس برتن میں ڈالتے تھے. تو ساتھ وہ پنجابی میں بڑبڑا رہے تھے. بہت تعلیم یافتہ انسان تھے، بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن. تو پنجابی میں بڑھ رہا ہے، او سوری دیا پیلا تو بھوکا مر جائیں گا. میں انہیں دیکھتا رہا تو میں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے اس کی عمر بہت ہو گئی ہے، اس کی بینائی جاتی رہی ہے، اب اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے خوراک کا برتن کہاں ہے. تو مجھے یہ زبردستی اس کو خوراک کے برتن کے پاس لے جانا پڑتا ہے تاکہ یہ پی لے. تو میں نے کہا جی میں نے تو جو کتابوں میں پڑھا ہے یا سنا ہے وہ یہ ہے کہ جب کتے کی عمر اتنی ہو جائے کہ اس کی بینائی جاتی رہے، وہ اس کے بہت ہی زیادہ بوڑھے ہونے کی نشانی ہوتی، تب بلائنڈ ہو جاتا ہے آخری دنوں میں. تو میں نے کہا جی میں نے تو یہ کتابوں میں پڑھا کہ کتے کو اس وقت مرسی انجیکشن دے دینا چاہیے تاکہ وہ سکون کی موت مر جائے. انہوں نے کتے کو چھوڑ دیا اور ان کے چہرے پر عجیب سی حیرت تھی جس میں تھوڑا غصہ بھی تھا. وہ بڑے غور سے مجھے دیکھا، کہنے لگے کہ سرفراز یار مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم بھی وہ بات کہو گے جو سارے مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں، خیریت کیا ہو گیا؟ تم بھی لوگوں کی طرح سوچنے لگے. اس کتے نے جوانی میں میری یہ خدمت کی ہے کہ میرے گھر کی رکھوالی کرتا رہا ہے، اندھا ہونے تک یہ میرے گھر کی رکھوالی کرتا رہا، میری خدمت کرتا رہا. آج اس کو یہ ضرورت پڑ گئی کہ میں اس کی خدمت کروں تو میں اسے گولی مار دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو وہ ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک ملازم رکھا گیا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس کتے کو ہر دوسرے تیسرے دن وہ ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس رکشے میں بیٹھ کے لے جائے، اس کا چیک اپ کرائے، اس کو انجیکشن لگوائے، اس کو دوائیاں دلوائے. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ کتا اپنی طبعی موت مر نہیں گیا. اب یہ شاید بات آپ کو عجیب سی لگے کہ اس میں ایسی کیا اچنبھے کی بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ علم انسان کو سوچ کیا عطا کر دیتا ہے. اس کی سوچ کو
کیا رنگ دیتا ہے یہ علم. میرے نزدیک یہ انسان کے بڑے ہونے کی نشانی ہے کہ جس نے اپنی جوانی میں اس کی خدمت کی ہے، جب وہ اس عمر کے اس حصے کو آئے کہ اسے خدمت کی ضرورت پڑے تو اسے ابنڈن نہ کیا جائے. اسی طرح انسان نے مجھے ایک بات، وہ میرے آفس میں آئے تو مجھے پوچھنے لگے کہ تم نے گھر کب جانا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو 8 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا، میں تو کام کلیئر کر کے اٹھتا ہوں. خیریت ہے کہ نہیں؟ مجھے گھر جانا تھا تو میں نے کہا تم مجھے ڈراپ کر دو. تو میں نے کہا جی آپ کی گاڑی کہاں گئی؟ یہ غالباً 76-77 کی بات ہے. کہنے لگے یار گاڑی تو ہے، ڈرائیور بھی ہے. ہوا یہ کہ آج صبح جب میں گھر سے آ رہا تھا تو چوبرجی چوک پہ میں پہنچا تو ایک بس سٹاپ پر مجھے میری علی گڑھ کے زمانے کا ایک کولیگ نظر آیا جو وین کے انتظار میں کھڑا تھا. تو میں اس کے پاس سے گزر گیا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا. تو اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم دونوں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے 1930s میں. تو یہ بھی، اس نے بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے ایل ایل بی کیا 36 میں، میں نے بھی 1936 میں ایم اے ایل ایل بی کیا. یہ ویگن کے انتظار میں کھڑا ہے اور میں اوپل کیپیٹان میں بیٹھا جا رہا ہوں، بڑی گاڑی میں. کہنے کہ فوراً ہی اندر سے آواز آئی کہ لعنت ہے تم پر، کہ تم بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہو. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روکو. اتر گیا، اس سے میں نے کہا گاڑی گھر لے جاؤ. تو میں پیدل واپس چل کے اس بس سٹاپ تک گیا جہاں میرا کولیگ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے میں ویگن میں آیا. تو میں نے آج یہ تہیہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو اس تکبر کی سزا یہ دوں گا کہ میں آئندہ کبھی کار میں نہیں بیٹھوں گا. تو آج سے میں نے کار میں بیٹھنا ترک کر دیا اور واقعی میں نے یہ دیکھا کہ دوبارہ وہ اپنی اس گاڑی میں نہیں بیٹھے، ڈرائیور کو بھی نوکری سے نہیں نکالا. تو جب یہ فلڈ آیا کہ لوگ سارے گلف سٹیٹس اور مڈل ایسٹ جا رہے تھے تو ان کے ڈرائیور نے کہا کہ میں کام تو ہے کوئی ہے نہیں، تنخواہ بٹھا کے دیتے ہیں، مجھے بھی شرم آتی ہے، آپ مجھے دبئی بھجوا دیں. دبئی گیا، 2 سال کے بعد واپس آ گیا. یہاں کہیں جاب ڈھونڈی، نہیں ملی ڈرائیور کو، تو وہ ان صاحب کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے پوچھا آ گئے تم واپس؟ کہ جی. کیا کر رہا؟ اس نے کہا جاب تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہی. تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا جی آج کل پرائیویٹ ٹیکسیاں چلتی ہیں ایئرپورٹ سے مختلف شہروں کے لیے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی طرح مجھے کہیں سے پیسے مل جائیں تو میں کار خرید لوں اور پھر کیبنگ کرنی شروع کر دوں. تو کہنے لگے اچھا ایسا کرو تم گھر جاؤ، میں بیگم صاحبہ کو ٹیلی فون کر رہا ہوں، وہ گاڑی جو تم چلایا کرتے تھے وہی لے لو، جاؤ. وہ گاڑی ڈرائیور کو توفتاً دے دی، لے لیجیے. اب یہ باتیں سنانے کا مقصد ان صاحب کی عظمت کو بیان کرنا تو ہے ہی ہے، اس لیے کہ ان کا حق بنتا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن اس میں سبق بہت پنہاں ہے، بہت سبق چھپے ہیں کہ ہماری جو زندگی کے رویے ہیں دوسروں کے لیے، تو بات معلوم نہیں کہاں سے وہ چلی اور کدھر کو جا نکلی. بات صورت اور سیرت پر ہو رہی تھی. ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کامنٹ بے دریغ کر دیتے ہیں، ہم یہ سوچ ہی نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ جو ہم کامنٹ کر رہے ہیں یہ ہر لحاظ سے قابل گرفت ہو جائیں گے، اس پر ہماری گرفت ہو جائے گی، یا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ عام طور پر ہمارے کامنٹ سطحی معلومات کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو اس میں سچائی نہیں ہوتی. تو یوں ہم نے کسی پر تہمت لگا دی، اس کی باقاعدہ سزا ہے.
तोहमत की, और अगर वो हकाइक पर मबनी थे वो कमेंट, तो हमने किसी शख्स को उसकी गैर मौजूदगी में बदनाम कर दिया, हमने गीबत कर ली, हमने अल्लाह के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी कर डाली कि जो रब हुक्म देता है कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डाला करो, हमने उसको अयां कर दिया। तो उसमें कहीं खैर का कोई पहलू है ही नहीं, सिवाय इसके कि हमने अपने आप को गिरफ्त कर दिया, गिरफ्त में ले आए हम। ये जो किस्सा है कि मुनकर नकीर हमारे कंधों पर बैठे हैं जो लिख रहे हैं, इसके साथ साथ एक और साइंसी तौजीह भी मौजूद है। हम तो ये समझते हैं कि रोज़े अज़ल से रोज़े अबद तक मालूम नहीं कितने खरब लोग, तादाद इतनी कि जो गिनती में ना आए, वो पैदा हुए हैं। तो ये सब होगा कैसे? इसका सिर्फ एक पहलू आपके सामने मैं ले आता हूं, वो एक पहलू है, टोटल पिक्चर नहीं है वो। अब साइंस ने एक तहकीक की और उस तहकीक के मुताबिक हमें से हर इंसान का एक डीएनए कोड है जो एक से दूसरे के साथ नहीं मिलता है, सब सेपरेट है। और ये आप हजरात को अच्छी तरह मालूम है कि जब किसी का डीएनए टेस्ट होना होता है तो डीएनए उसके आखिरी तारों की जो जड़ है, जहां मसूड़ा होता है, मसूड़ा, वहां पे कॉटन बड लेके तो उसको रगड़ा जाता है अच्छी तरह प्रेशर के साथ, तो उससे वो जो नमी है उस पर से उसका डीएनए टेस्ट होता है। ये जो हम बात करते हैं, तो जब भी हम बोलते हैं तो आपने देखा होगा अगर कोई शख्स बहुत शदीद गुस्से में है, गजब में है, तो जब वो बोलता है तो उसके मुंह से थूक उड़ता है। लेकिन जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो भी हमारे सांस में एक मॉइस्चर है, नमी है। जब हम अल्फाज अदा करते हैं तो हवा निकल रही होती मुंह से हमारे, उसमें नमी मौजूद है, उस नमी में हमारा डीएनए होता है। और ये जो हम गुफ्तगू करते हैं ये हवा की लहरों पर ट्रेवल करती है और दूर तक जाती है। अब ये डीएनए आ गया और उसके मुख्तलिफ जो अल्फाज हमारे हैं उसका वाइब्रेशन हवा में वो बिल्कुल अलहदा, अगर कोई आदमी ये बोलता है तो उसकी वाइब्रेशन हवा में अलहदा पैदा होगी, क्यों बोलेंगे तो उसकी अलहदा से वाइब्रेशन होगी, फ्रिक्वेंसी डिफर करेगी। वो डीएनए जब हवा में चला गया और वो उसकी जो वाइब्रेशन है वो एक डिफरेंट है, तो वो कायम रह गया। डीएनए तो नहीं मरता, एवर लास्टिंग है। तो जो कुछ हम बात करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, ये रोज़े क़यामत उसी तरह रिप्रोड्यूस होगा। आपके इल्म में है कि अमेरिका में ऐसे बहुत से तजर्बात हुए, बल्कि अब तो एक लाइब्रेरी बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज को रिप्रोड्यूस किया उन्होंने, और वो टेप हुई, टेप होकर रिप्ले कर दी गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी आवाज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज। ये अभी चूंकि बहुत महंगा है मामला, इसलिए कमर्शियल स्केल पर नहीं किया जा सका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो अगर इंसान आज से 2014 साल पहले कही हुई बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, उसको रिकैप्चर कर सकता है हवा से और उसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो रब ताला है। तो यही अल्फाज जो हम किसी के बारे में कहते हैं वही सुनवा दिए जाएंगे, गिरफ्त हो जाएगी। इसलिए गीबत को सबसे बड़ा जुर्म कहा गया है। शायद मैंने यहां किसी एक बात कही होगी कि
صحابی جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ بڑے پریشان آئے اپنے ساتھیوں کے پاس اور ہزاروں کتار رو رہے تھے کہ مجھ سے آج بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرا پاؤں پھسل گیا، میں اپنی وائف کے علاوہ کسی خاتون کے پاس چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ شکر ہے، ورنہ ہم تو یہ سمجھے کہ شاید آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے۔ غیبت کرنا اس درجے کا جرم ہے، لیکن ہم سب کی پاس ٹائم ہابی ہی غیبت کرنا ہے۔ تو وہ جوہر اور عرض پر بات ہو رہی تھی۔ اعمال ایسی چیز ہیں جو تباہ نہیں ہوتے، یہ روز قیامت رب تعالیٰ ان تمام اعمال کو ہمارے سامنے لے آئے گا اور اس پر ہماری گرفت ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ کم از کم مجھ جیسے انسان کو جو گنہگار ہے، اب تو مجھ جیسے گنہگار پر لازم ہے کہ اپنے اعمال کے بارے میں محتاط رہے۔ یہ اعمال میرے سامنے ریپروڈیوس کر دیے جائیں گے۔ کسی صاحب کا ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہت سارے بتوں کی اننوئنگلی پوجا کرتے ہوتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ سماجی اور ازدواجی زندگی کی چند مثالیں دیتے ہوئے اس فائن پوائنٹ کو واضح کر دیں کہ ہم ایک بڑے گناہ سے دور رہ سکیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمان، ہم سبھی الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مسلمان بڑا کلیئر ہے اس بات پر کہ اس نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، غیر اللہ کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ تو ہم ان بتوں کی جو ظاہری ہیں ان کی تو پوجا نہیں کرتے، الحمدللہ، اللہ ہمیں بچائے رکھتا ہے مسلمانوں کو۔ لیکن یہ جو آپ نے بات لکھی، ہم اصل میں اپنے اندر بہت سے بت پالے ہوتے ہیں، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ انا کا بت ایسا بت ہے جس کو ہم سبھی پالتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم سبھی یہ کہتے ہیں کہ تکبر بہت بری بات ہے، لیکن جو انا ہے ہماری، وہ در حقیقت ہمیں تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہیں اسی جگہ گفتگو کرتے ہوئے اور غالباً ٹی وی پروگرام پر بھی 2-4 بار میں نے یہ عرض کیا کہ ہم میں سے کسی کو علم کا تکبر ہے کہ میرے پاس علم بہت ہے، کسی کو سٹیٹس کا تکبر ہے کہ میں بہت بڑا افسر ہوں، کسی کو عزت کا تکبر ہے کہ میری بہت عزت ہے، کسی کو دولت کا تکبر ہے کہ میں بے پناہ امیر ہوں، جسے چاہے میں خرید لوں، کسی میں اپنی عقل کا تکبر ہے۔ سارے ہی تکبر خوفناک ہیں، لیکن ایک تکبر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، اور وہ عاجزی کا تکبر ہے۔ ہم میں سے ایک بڑی تعداد عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عاجز ہیں، انسان کے ساتھ جھک کے ملتے ہیں، ہر ملنے والے کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی تنقید کرتے تو ہم وہ ساری عاجزی، محبت، وہ سب ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یہ عاجزی کا تکبر ہے، کیونکہ اگر عاجزی در حقیقت عاجزی ہو ہمارے اندر، تو پھر کسی کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اشفاق احمد خان صاحب کے مرشد تھے جناب فضل شاہ صاحب، جو نور والے کے نام سے پہچان جاتے تھے۔ انفینٹری روڈ پر آج بھی ان کا مزار ہے وہاں۔
میری بھی ان سے ایک بار زندگی میں ملاقات ہو چکی. ان کے بارے میں اشفاق صاحب نے ایک دن بتایا کہ کوئی آدمی آیا اور آ کے نہایت بدتمیزی سے ان سے مخاطب ہوا اور ان کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے. تو غالباً شاید منو بھائی یا حنیف رامے اٹھے اسے مارنے کے لیے. تو فضل شاہ صاحب نے فوراً کہا کہ منڈیو بہ جاؤ، اینی دنیا آندھی آ کے میری تعریف کر دی، انہوں نے کدی تسی نہیں ماریا. آج ایک بندہ آیا انہیں سچ بولیا انہوں مارن تر پے ہو تسی، یا تو تعریف کرن والے نو ہی ماریا کرو. یہ حقیقی عاجزی ہے. جو چیز ہمیں رب کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ سے دور لے جائے، جو رب تعالیٰ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ہمارے لیے کہ وہ اپنے بندوں کو اس معیار پر دیکھنا چاہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم انا کے تکبر کے، انا کے بت کی پوجا کرنے لگے ہیں. بڑا سمپل سادہ کرائٹیرین ہے کہ اس کو یہ پرکھ لیجئے کہ بات سنت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ تو نہیں جو رب تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، وہ اس کے مطابق زندہ رہیں. تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تکبر یا یہ ہم اپنے اندر من کے اندر بتوں کی پوجا تو نہیں کر رہے. بڑی کلیئر بات ہو جائے گی. میں آپ سب سے اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اتوار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بشرط زندگی. السلام علیکم.